وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد آیت نمبر 65 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے اور نافرمانوں کو عذاب کی وعید اور ڈراوا سنایا گیا ہے۔ قل انما انا منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ واحد ہے، زبردست ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار، غالب ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ ایک بڑی خبر ہے، مراد ہے قیامت۔ انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے کچھ خبر نہیں ہے عالم بالا کی کہ جب وہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ مراد ہے کہ فرشتے کہ جن کے آپس میں بھی کبھی کچھ مباحثے ہو جایا کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ ان یوحیٰ الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بے شک یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں کو کہ میں مٹی سے ایک انسان کو بنانے والا ہوں۔ اب یہ 7ویں اور آخری مرتبہ قرآن حکیم میں واقعہ آ رہا ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بس جب میں اسے درست کر لوں یعنی مکمل کر لوں اس کی تخلیق اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو اے فرشتوں تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، تمام کے تمام نے اکٹھے ہو کر۔ یہ تاکید کا اسلوب اس مقام پر، کلہم سب کے سب، اجمعون تمام کے تمام، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور وہ کفر یعنی انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز سے روکا؟ اسے کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو یعنی اس انسان کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور اسی میں اس طرح بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں عالم انسان میں جمع کر دی۔ ایک عالم امر ہے جس سے متعلق فرشتے، وحی اور انسانی روح ہے، اور ایک عالم خلق ہے، اس کے علاوہ باقی تمام مخلوقات۔ انسان وہ مخلوق ہے جس میں عالم خلق بھی ہے، جیسے کہ حیوانی وجود دیگر جانوروں کا، انسان کا بھی ایک حیوانی وجود ہے، ناک، آنکھیں، کان وغیرہ، اور اس میں عالم امر کی بھی ایک شے ہے، اس میں اللہ کی روح میں سے بھی کچھ پھونکا گیا ہے۔ تو یہ خاص ہے اللہ کی تخلیق کا شاہکار انسان۔ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں اور بلند درجے والوں میں سے؟ قال انا خیر من، اس سے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ تکبر کے اندر آ گیا۔ قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس تو یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہے، یعنی تجھے رد کر دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن دوبارہ لوگ زندہ کیے جائیں گے۔
قال فإنک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معین کے دن تک کے لیے تجھے مہلت دے دی گئی۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس سے کہا کہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، یہ اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کیا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے ان میں سے تیرے مخلص بندوں کے جنہیں تو چن لے گا۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حق ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سے جو تیری پیروی کریں گے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تم سے اس پر یعنی اس قرآن کی تبلیغ پر، اس دعوت دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی سادہ تھی، کوئی بناوٹ کا عنصر اس میں شامل نہیں تھا، کوئی تکلف اس میں نہیں تھا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعُهُ بَعْدَ حِینٍ، اور اس کا حال ایک وقت کے بعد ضرور تم جان لو گے۔ مراد یہ کہ تم جو قرآن کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کی دعوت کو جھٹلا رہے ہو، اس کا انجام تمہارے سامنے آیا ہی جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اب سورہ الزمر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ زمر سے لے کے سورہ الشورى تک 4 مکی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عملی تقاضوں کو بیان فرمایا۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سورہ الزمر میں عبادت اور اطاعت پر زور ہے کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی، صرف اطاعت اللہ کی ہوگی، بقیہ اطاعت ہے اس کے تحت۔ سورہ زمر کے بعد انشاءاللہ سورۃ المؤمن ہم دیکھیں گے کہ توحید کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے، یہ تفسیر سورۃ المؤمن میں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ ہی کی دین کی دعوت کو آگے عام کرنا، اس کو بڑھانا، یعنی دعوت دین، اس کے حوالے سے تفصیل آئے گی۔ اور اس کے بعد سورۃ الشورى میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے عطا کردہ نظام کو قائم اور غالب کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو سورۃ الشورى میں ہم دیکھیں گے اقامت دین کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنا، اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنا۔ تو توحید کے عملی تقاضے ہیں جو اب ان 4 سورتوں میں انشاءاللہ آئیں گے، سورہ الزمر، سورۃ المؤمن، سورہ حامیم السجدہ اور سورۃ الشورى۔ توحید محض ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید کی بنیاد پر ایک بندے کی ذاتی زندگی میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور اسی توحید کی بنیاد پر ایک پورا اجتماعی نظام بھی قائم ہوتا ہے۔ یہ تقاضا ہے اللہ کا بندوس کہ اللہ کو مان لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ خالی کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، خالی ایک مرتبہ اسلام کو قبول کر لینا یہ کافی نہیں، بلکہ عبادت اور اطاعت اللہ کی ہونی چاہیے، دعا صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس دین کی دعوت کو آگے عام کرنا ہے اور اس دین کے تقاضوں کے مطابق نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ کے تقاضے جو عملی اعتبار سے ہیں کہ اللہ کو بھی مانو اور اللہ کی بھی مانو، زندگی کے تمام امور میں اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سورہ زمر میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت پر بار بار زور دیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے عبادت کا ذکر ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے اور ناشکرے لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب یعنی قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ، بس اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا لہ الدین، اپنی بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اب یہ ہے مطالبہ جو اس مقام پر آ رہا ہے، عبادت صرف اللہ کی اور اپنی بندگی کو اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے۔ دین کے لغوی معنی بدلے کے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دین کے معنی قانون کے بھی ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف آیت نمبر 76 میں اس کا ذکر آیا ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک،
یوسف علیہ السلام کے لیے روا نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون کے تحت اپنے بھائی کو روکتے، یعنی بنیامین کو۔ دین کے ایک اور معنی ہے اور وہ ہے نظام کی۔ سورہ انفال آیت نمبر 39 اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 میں کہا گیا کہ قتال کرو تاکہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین، نظام زندگی صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور دین کے چوتھے معنی ہیں اطاعت کے، اس مقام پر یہاں پر آیا فَاعْبُدِ اللَّهَ، عبادت کرو اپنے رب کی، مخلصا لہ الدین، اپنی بندگی کو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو دین کے معنی بدلے کے، بدلہ، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے، تو دین کے معنی قانون کے بھی ہیں۔ قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، انفورس کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے نظام کے سسٹم کی ضرورت ہے، تو دین نظام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور نظام وہی نظام کہلانے کا مستحق ہے جس کی کہ اطاعت اور پیروی کی جا رہی ہو، تو لفظ دین اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، مخلصا لہ الدین، اپنی بندگی، اپنی اطاعت کو اسی اللہ کے لیے مخصوص کرتے ہوئے۔ یہ توحید کا عملی تقاضا، 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کی بات مانو، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی۔ یہ ہیں جو ہمارے دین کے انقلابی تقاضے ہیں۔ بدقسمتی مسلمانوں کی عظیم اکثریت کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہماری بخشش ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، دن رات محنت ہو رہی ہے اللہ کے دین کی خاطر۔ کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی؟ نہیں، انہیں حق معلوم تھا کہ محنت کرنے کے بعد جنت کی امید رکھو اللہ سے۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد سمجھ لیا کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، بہت بڑی غلط فہمی ہماری، بہت بڑی غلط فہمی ہماری۔ پوری زندگی میں اطاعت مطلوب ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، اٹس اے ہول پیکج، کمپلیٹ پیکج، پورا اسلام لے کر آؤ۔ اور سورۃ البقرہ آیت 85 میں کہا گیا کچھ باتوں کو مانو گے، کچھ کو نہیں مانو گے تو یہ قابل قبول نہیں، اس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب اللہ کی طرف سے۔ یہ ہے توحید کا عملی تقاضا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہ کلمہ پڑھ لے تو ہماری بخشش ہو گئی، نہیں بھائی نہیں، محنت کرنی ہے، انفرادی سطح پر بھی اللہ کی اطاعت اور اجتماعی نظام میں بھی اللہ کی اطاعت، جس کے لیے تقاضا آئے گا انشاءاللہ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 میں اقیموا الدین، دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے بارے میں کسی شک اور شبہے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں پوری زندگی میں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے ہو رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذاتی حیثیت میں فوراً ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، جہاں قرآن نے کہا نماز ادا کرو ہم کر سکتے ہیں، کوئی منع تو نہیں، کسی نے روکا تو نہیں۔ زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، روزہ رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان احکامات پر تو فوراً عمل ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ تقاضے اجتماعی سطح پر، سود کا نظام ختم کرو ورنہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے تمہاری طرف سے گویا، سود کا نظام ختم کرو ورنہ تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے، سورہ البقرہ آیت 279 میں الفاظ آئے۔ تو اجتماعی نظام میں ہمیں ایک جد و جہد کرنی ہوگی تاکہ نظام اللہ کے احکامات کے مطابق قائم ہو، تبھی ہماری اطاعت خالص اللہ کے لیے ہو سکے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اطاعت خالص اللہ کے لیے ہے، باقی اطاعت اس کے تحت۔ ابو داؤد شریف کی روایت، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی کوئی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ بندوں کے حقوق ہیں لیکن سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، اللہ کے دین کا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، اطاعت خالصتاً اللہ کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جو لوگ اس اللہ کے سوا دوست بناتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے ہیں ہم صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ قربت کے درجے میں اللہ کا مقرب بنا دیں گے، ہمیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اس لیے ان کو پکارتے ہیں۔ بتوں کی پوجا پاٹ ہوا کرتی تھی کہ یہ بت اللہ کے ہماری سفارشی ہو جائیں گے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اللہ نفی فرما رہا ہے اس کی، فرمایا ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جس بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے، کہ پکارنا ایک اللہ کو جائز،
اللہ کے سوا کوئی کسی اور کو پکارنے کی بات کرتا ہے، اس کی حاکمیت میں شرکت کرنے کی بات کرتا ہے، وہ شرک کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے کو، کسی ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء، اگر اللہ چاہتا کہ بنا لے اولاد تو اپنی مخلوق میں سے جو اس نے پیدا فرمائی جس کو چاہتا چن لیتا۔ سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، اور وہ اللہ یکتا ہے، زبردست ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو بامقصد طور پر۔ یکور اللیل علی النہار، اللہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے۔ ویکور النہار علی اللیل، اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، یعنی لوگوں کی خدمت پر لگا دیا۔ یہاں فرمایا کہ اللہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے، اور اللہ دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ لپیٹنے میں کچھ وقت لگتا ہے، کسی بھی شے کو بدلنا فوراً ہو جاتا ہے، ایک دم سے کوئی معاملہ ہو جائے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے نظام رات دن کا ایسا رکھا کہ تبدیلی فوراً نہیں آتی، ورنہ زندگی برقرار نہیں رہ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ رات جاتی ہے اور صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، پھر شام کی روشنی ختم ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ رات آتی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑے سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ زمین جو ہے بالکل فلیٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح رکھا ہے شیپ کے اندر کہ یہ تبدیلی آہستگی کے ساتھ ہو تاکہ زمین کے اوپر نظام زندگی برقرار رہ سکے۔ ریسنٹ پاس میں سائنس یہ ہمیں بتا سکی ہے کہ زمین فلیٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کا نظام ایسا رکھا کہ آہستگی کے ساتھ یہ نظام تبدیل ہو دن اور رات کا، تاکہ زندگی زمین پر برقرار رہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک مدت مقررہ تک چلتا رہتا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ وہ اللہ غالب ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اللہ نے ان سے ان کا جوڑا بنایا۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے اللہ نے 8 جوڑے پیدا کر دیے، نر اور مادہ کے اعتبار سے۔ جو 4 وہاں جانور معروف تھے، گائے، بھیڑ، بکری اور اونٹ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، وہ تمہیں پیدا فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے بطن میں 3 تاریکیوں کے اندر، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں۔ بہت باریک بات اللہ نے بیان فرمائی۔ ہمیں تو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے بھی روشنی درکار ہوتی ہے، یہ اتنا باریک عمل ہے، ایک معمولی قطرے سے ایک بچے کی پیدائش کا عمل جو ایک خاتون کے رحم میں ہوتا ہے، تو اس میں جو اس ماں کا بطن ہے اس کی بھی تاریکی، پھر اس کے بعد جو رحم یوٹرس اس کی بھی تاریکی، پھر اس کے اندر بچہ ایک جھلی کے اندر ہوتا ہے اس کی بھی تاریکی۔ ان تاریکیوں میں ایک کے بعد ایک کیفیت میں اللہ بچے کی تخلیق فرماتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فانا تصرفون، پھر تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو، کیوں اس کے ساتھ شریک کرتے ہو دوسروں کو۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک اللہ تم سے بے نیاز۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں فرماتا۔ وَإِن تشکروا، اور اگر تم شکر کرو گے، یرضہ لکم، تو وہ تمہارے لیے اسے پسند فرماتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا ہوگا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد ناشکر انسان کا ذکر ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، پھر جب وہ اللہ اسے اپنی طرف سے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے جس کے لیے اس سے پہلے اس نے اللہ کو پکارا تھا۔ یہ ہے ناشکری بندے کی۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ اب یہ ہے
ناشکر انسان کا ذکر، ذرا مشکل آ گئی اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اور ذرا اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو ناشکری، اللہ کو بھلا دیا، اور لوگوں سے بھی کہا جی فلاں نے میری مدد کر دی، فلاں نے میری مدد کر دی، اللہ کو بھول گیا وہ، یوں وہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کا باعث اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فائدہ اٹھا لے اپنے کفر سے تھوڑا سا، انک من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک موازنہ بیان کر رہے ہیں شکر گزار آدمی کا اور ناشکر انسان کا۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے سجدہ ریز ہو کر اور کھڑے ہو کر، یحذر الآخرہ، وہ آخرت سے ڈرتا ہے، وَيَرْجُو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے، کیا یہ اس ناشکرے کے برابر ہو سکتا ہے جس کا ذکر پہلے آیا؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا برابر ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ ایک آدمی اللہ کو پہچانتا ہے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی خشیت کا ادراک رکھتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرنے کی کوشش کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کا ناشکرہ بندہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتا، اللہ کا احسان نہیں مانتا، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، کیا برابر ہو سکتے؟ یہ سوالیہ انداز میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علم والے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے دین میں بھی علم کی بڑی فضیلت ہے، آدم علیہ السلام کو بھی فضیلت دی گئی علم کی بنیاد پر، پہلی وحی میں بھی 2 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سورۃ العلق کے آغاز میں، اور 1 مرتبہ قلم کا ذکر ہے۔ تو ہمارے دین میں علم کی بڑی اہمیت ہے، اللہ میں سب سے بڑا علم یعنی قرآن کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں نیک اور برے لوگوں کا ذکر ہے اور بشارات بھی دی گئی ہیں اہل ایمان کے لیے، اور برے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجیے جو ایمان لائے، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیے مکی صورتوں میں خطاب کا انداز یہ ہوتا ہے قل یا عبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجیے جو ایمان لائے، جبکہ مدنی صورتوں میں جب ایک امت بن چکی تھی مدینے میں جا کر خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ میں، قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اس دنیا میں عمدہ اعمال کیے ان کے لیے بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یہ ہجرت کی طرف بھی اشارہ ہے، ہجرت کرنے والوں کو بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے عطا فرمائے گا، پورا پورا عطا فرمائے گا۔ دیکھیے صبر کی اہمیت بیان ہوئی، باقی اعمال کا معاملہ ہے کہ اللہ فلاں عمل پہ اتنا ثواب دیں گے، فلاں عمل پہ اتنا ثواب دیں گے، صبر کے متعلق فرمایا کہ اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ بقیہ اعمال کا تو معاملہ ہے کہ فلاں عمل کا اتنا نتیجہ ملے گا، لیکن صبر کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اللہ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اپنی اطاعت کو اسی کے لیے مخصوص کرتے ہوئے۔ پھر وہی موضوع آگے جو سورت کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا، اطاعت صرف اللہ کی ہوگی، بندگی صرف اللہ کی ہوگی، بات صرف اسی کی مانی جائے گی، بقیہ لوگوں کی بات اللہ کی بات کے تابع رہے گی۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے فرما برداروں میں سے پہلا ہو جاؤں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اسی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر کے عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، بس تم جس کی چاہو عبادت کر لو اس اللہ کے سوا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، بے شک
خسارہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن۔ الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ یہ سب سے بڑا واضح خسارہ ہے۔ یہ بہت سخت آیت ہے قرآن کی۔ وہ لوگ جو خود نافرمانی کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نافرمانی کے راستے پر چلاتے ہیں، ان کی دینی تربیت کا اہتمام نہیں کرتے، ان کو اللہ سے قریب کرنے کی کوشش نہیں کرتے، گھر میں نافرمانی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ خود بھی جا رہے جہنم میں، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑے خسارے والے جو خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے۔ قرآن نے ہمیں کہا سورہ التحریم آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں خود نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں خود برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی برائیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے، آگ ان پر چھا جائے گی۔ ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی آگ کی چادریں ہوں گی، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ آگ برحق ہے جس کو اللہ نے بار بار بیان کیا، اور یہاں کیفیت ہے ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی، اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں میرا تقوی اختیار کرو، میری نافرمانی سے بچو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جن لوگوں نے طاغوت سے اجتناب کیا، ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کریں، وانابوا الی اللہ، اور جنہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، لہم البشریٰ، ان کے لیے بشارت ہے۔ فبشر عباد، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ طاغوت سے مراد ہر وہ شخص، ادارہ، قانون، حکومت جو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی بات منوائے، اور طاغوت کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم مانا جائے، چاہے وہ ایک انسان کا ہو، کسی ادارے کا ہو، کسی حکومت کا ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی کا حکم مان لینا یہ اس کی عبادت ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، کہ ان کے لیے بشارت ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ جو پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں اور پھر اس کی بہترین طریقے سے پیروی کرتے ہیں، یعنی قرآن کو توجہ سے سنتے ہیں اور عمدگی کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی میں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے بشارت ہے۔ ورنہ جو قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، جو قرآن کی پیروی نہیں کرتے، ان کے لیے بشارت نہیں ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، تو کیا جس پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی، افانت تنقذ من فی النار، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کو بچا لیں گے جو آگ میں گرنے والا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ایسے لوگوں کا تو کوئی حامی نہیں ہوگا۔ اب ان کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، ان کے اوپر بنے ہوئے بالا خانے ہیں، یعنی محلات پر محلات ہیں، ڈبل سٹوریز بھی ہوں گے اس کے اندر، تجری من تحتی الانہار، ان محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرما جو تیری نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلایا، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتی اللہ تعالیٰ نے نکالی، طرح طرح کی فصلیں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، فصل پک گئی، اس کو کاٹا نہیں گیا تو اب وہ زرد ہو جاتی۔ ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ اللہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔
یعنی جس طرح پودا بڑا ہوتا ہے، فصل لہلہانا شروع کر دیتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے جب اس کی صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی عمر ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر اس انسان کو موت آ ہی جاتی ہے۔ تو جیسے اس فصل کو دوام نہیں ہے، انسانی زندگی کو بھی دوام نہیں، یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لاولی الالباب، بے شک اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے اور توحید کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، پس کیا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ مطمئن اللہ کے دین پر، اور مشکلات آتی ہیں تو صبر کرتا ہے، نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، پوری طرح وہ اللہ کے دین پر مطمئن ہے، تو گویا اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ فہو علی نور من ربہ، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، روشنی اس کے پاس موجود ہے ہدایت کی، اور وہ صحیح راستے پر چل رہا ہے۔ تو ایک تو یہ شخص ہے، دوسرا وہ ہو سکتا ہے جس کا سینہ تنگ ہو، جس کے اندر تعصب ہو، تکبر ہو، جس کے پاس روشنی کے بجائے اندھیرے ہو۔ ظاہری بات ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بس بربادی ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو چکے ہیں، دل پتھر کی طرح ہو چکے ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں الفاظ آئے تھے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، وہ دل پتھر کی طرح ہو گئے ہیں، تو اب اللہ کی یاد اس میں نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب قرآن کی عظمت کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، ایک کتاب جس کی آیات ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں۔ یعنی قرآن حکیم میں مضامین کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب تو نہیں کہ ایک بات ایک دفعہ بیان ہو تو دوبارہ بیان نہیں ہوگی، یہ قصہ گوئی کی بات بھی نہیں ہے کہ ایک قصے کا ایک حصہ بیان ہو تو اس کے بعد دوبارہ بیان نہیں ہوگا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور انسانوں میں بھول جانے کا مادہ بہت زیادہ ہے، تو اللہ نے بار بار مضامین کو بیان فرمایا ہے تاکہ لوگ پورے طور پر ہدایت اس سے حاصل کر لیں۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب ہے کہ جس میں آیات ملتی جلتی ہیں اور مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اب اہل ایمان کی شان کا بیان ہے اس قرآن کے حوالے سے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی کھالوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ جیسے کہ سورۃ الانفال آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی خشیت سے۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ پھر فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ پہلی کیفیت ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خشیت پیدا ہو جاتی، اور پھر ان کے دلوں اور کھالوں کو اطمینان مل جاتا ہے۔ جیسے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں الفاظ ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان، سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت، اس سے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اب پھر ایک سوچنے کے لیے سوال لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، پس کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے عذاب سے بچانے کی کوشش کرے گا، سوچو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جنت کے اندر ہو؟ ایک وہ ہے کہ جس کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور یہ چہرہ سب سے زیادہ شرف اسی عضو میں ہے انسان کے وجود میں، اسی کو سنوارنے کا سب سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے، تو کیا وہ جو اپنے چہرے کو آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ خود سوچو، یا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں رکھا ہو۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، اور ظالموں کو کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان پر عذاب آیا وہاں سے جہاں سے انہیں شعور بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے۔
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بار بار مضامین بیان کیے گئے تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ قرآن عربیہ، عربی قرآن، غیر ذی عوج، کسی کجی کے بغیر، کسی ٹیڑھ کے بغیر، آسان ہے، مشکلات نہیں ہے اس کے اندر۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، ایک آدمی ہے غلام، اس میں کئی آقا شریک ہیں، ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی ہے وہ ایک ہی شخص کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی مثال برابر ہے؟ یعنی ایک وہ شخص ہے جس کے کئی آقا ہیں، کبھی اس کو راضی کرے کبھی اس کو راضی کرے، اور ایک ہے جس کا مالک ایک ہی ہے۔ خود سوچو کس کی زندگی آسان؟ یہ شرک کی نفی کے لیے۔ تم نے اتنے سارے معبود اختیار کر رکھے، اللہ کے در کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہو، کس کس کو پکار رہے ہو، تمہیں ان سب کو راضی کرنا پڑ رہا ہے، ان سب کا خوف تمہیں ہے۔ کیا یہ مرحلہ زندگی کا آسان ہے؟ یا وہ زندگی آسان ہے کہ جو ایک اللہ کو پکارے، اسی کا تقوی اختیار کرے، اسی سے امیدیں وابستہ رکھے، اسی کا خوف رکھے؟ خود سوچو کیا یہ مثالیں برابر ہو سکتی ہیں؟ الحمدللہ، تمام شکر، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ انک میت، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتقال کرنے والے ہیں، وانہم میتون، اور وہ بھی مر جائیں گے۔ اب پھر ظاہری بات ہے کہ جب اے نبی آپ بھی تشریف لے جائیں گے، یہ بھی چلے جائیں گے، دنیا تو عارضی، اصل ٹھکانہ آخرت میں ہے۔ فرمایا ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ جب اعمال پیش ہوں گے تو کوئی جھوٹی قسمیں کھا کے چھپانے کی کوشش کرے گا کہ میں نے شرک نہیں کیا، کوئی کچھ اور باتیں بنائے گا، لیکن یہ پیشی ہوگی اللہ کے ہاں۔ دنیا عارضی ہے، یہ دارالعمل ہے، امتحان کے لیے یہاں بھیجا گیا، عمل کے لیے بھیجا گیا، لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ سوچو اس دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 14 رکوع آ رہا ہے، اس میں توحید کا بیان ہے، اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے، منکرین کا بھی ذکر ہے، اور چیلنج کا انداز بھی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اختیار کیا ہے مخالفین کے مقابلے میں۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، بس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اللہ پر جھوٹ باندھا، وکذب بالصدق اذ جاء، اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ اس کے پاس آ گئی۔ یہ اللہ کے انکار کرنے والوں کا ذکر ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو سچائی کے ساتھ آیا اور جس نے اس کو سچ مانا، اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا۔ اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو پوری زندگی اللہ کی اطاعت کرنے والے اور عمدہ عمل کرنے والے ہیں۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے ان کے اعمال کی برائی دور فرما دے، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اب یہ ہر انسان سے اللہ کا خطاب ہے۔ کیا تمہیں اللہ کی قدرت میں کوئی کمی محسوس ہو رہی؟ کیا اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تو کیوں اس سے توقعات وابستہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو چھوڑ کر تم نے جھوٹے معبود اختیار کر لیے، یا اپنے جیسے کسی انسان پر تم نے تکیہ کر لیا ہے کہ یہ میری بگڑی بنا دے گا یا یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا؟ تم لوگوں سے ڈر رہے ہو؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ بہت عظیم آیت ہے قرآن کی، سرچنگ کوسچن ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا اس کی قدرت میں تمہیں کوئی کمی محسوس ہوتی؟ کیوں نہیں اس کو مانتے ہو؟ کیوں اس پر توکل نہیں کرتے؟ کیوں اسے آس نہیں لگاتے؟ کیوں اس کے سامنے نہیں جھکتے؟ کیوں نہیں اس کو پکارتے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ ویخوفونک بالذین من دونہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو ڈراتے ان سے جو اللہ کے سوا جھوٹے معبود ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، اور جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے؟
اللہ کا تو اختیار ہے. اللہ کو چھوڑ کر جن سے تو توقعات وابستہ کر رہے ہو ان کا کوئی اختیار نہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، کہ کیا تم نے دیکھا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضرہ، کہ اگر اللہ میرے لیے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ سب کے سب اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں. او ارادنی برحمت، یا اللہ میرے لیے کوئی رحمت کا معاملہ فرمانا چاہے، هل ہن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ سب اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں. یہ پھر سرچنگ کوئسچن کا انداز. دیکھو ہے کوئی تمہارے جھوٹے معبودوں میں سے اللہ کے سوا کوئی ہے جو انسانوں کے لیے نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہو؟ سوچو اس کو ذرا. قل حسبی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ میرے لیے کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. اب بڑا چیلنج کا انداز ہے، زوردار انداز ہے جو اللہ نے اختیار کیا مخالفین کے حوالے سے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، انی عامل، میں بھی کام کرتا ہوں، جو مخالفت کرنی ہے کر لو، میں اللہ کے دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں، میں اس کے دین کی دعوت کو پیش کروں گا، میں اس کی توحید پر کاربند رہوں گا، میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے نہیں ڈرتا، جو کرنا تم کر لو، میں بھی اس حق پر ڈٹا ہوا ہوں. فسوف تعلمون، بس قریب تم جان لو گے. من یأتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر آتا ہے عذاب کہ اسے رسوا کر دے. ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کون ہے جس پر دائمی عذاب اترتا ہے. ان قریب فیصلہ ہو جائے گا. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل کی لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. فمن اہتدى فلنفسہ، پس جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، تو وہ گمراہ ہوا اپنے ہی لیے، اس کا وبال اسی پر ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر وکیل نگہبان نہیں ہے. یعنی ہدایت واضح ہے، جو قبول کرے گا اپنے بھلے کے لیے قبول کرے گا، اسی کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جو انکار کرے گا، جو گمراہی کا خود فیصلہ کرے گا، اس کا وبال بھی اسی پر جائے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام حق کو پہنچا دینا ہے، کوئی قبول کرے نہ کرے وہ اس کی ذمہ داری ہے. ان کی گمراہی کے حوالے سے آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. وما انت علیہم بوکیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وکیل یا نگہبان نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.